لیکن آج کی یہ پریس کانفرنس اور یہاں آنا یہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے. یہ کوئی سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہے. یہ کوئی ایک مجمع نہیں ہے. یہ غیرت مند بھائیوں، غیرت مند بزرگوں، غیرت مند میڈیا کے دوستوں اور اگر سیاسی لوگوں میں غیرت باقی ہے تو وہ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک ایسے باپ کے گھر اور ایک ایسے بھائی کے گھر جس کی جوان سالہ بیٹی جو کہ عید کے چھٹے روز اس کے گھر بچے کی ولادت ہونی تھی. اس باپ نے نانا بننا تھا اور ان بھائیوں نے چاچا بننا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی روزے سے اپنی موٹر بائیک پہ جا رہے تھے. ایک قاتل ٹینکر نے بے رحمی، بے دردی سے کچل دیا اور ظلم دیکھے کہ وہ حاملہ ماں جس کا بچہ اگلے 6 دن بعد اس دنیا میں آنا تھا، جس بچے کا نام اس کی ماں اسماعیل رکھنا چاہتی وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کچل دیا گیا. یعنی ظلم تو یہ کہ پچھلے کئی ماہ سے کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کی ماں کچلی جا رہی تھی، لیکن اب ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جو دنیا میں آنے والے بچے ہیں انہیں بھی کچلا جا رہا ہے. میں آج ٹینکر اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے ان عہدیداروں سے بھی پوچھتا ہوں، کیا یہ قتل کر دینے والے، شہید کر دینے والے تمہارے بچوں اور ماں باپ کی طرح نہیں ہے؟ یہ جو آج نیا ناظم آباد میں ابھی میرے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے جس شخص کو کچلا گیا ہے وہ پٹھان ہے، پختون ہے. یہ جو کچلے جانے والے لوگ ہیں ان کا تعلق ہر قومیت اور ہر زبان سے ہے. سب سے پہلے آج سے 4 ماہ قبل میرے صحافی بھائی گواہ ہیں، ارباب چانڈیو گواہ ہے، شجاعت بھائی گواہ ہیں کہ سب سے پہلے جب پہلا واقعہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈمپر ہیں، یہ جو لوگوں کو کچل رہے ہیں، اگر ان واقعات کو روکا اور تھاما نہ گیا، ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرایا گیا تو بحیثیت گورنر سندھ میں ان ڈمپر کے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ڈمپر چلانے والے ڈرائیور حضرات، ٹینکر چلانے والے ڈرائیور حضرات اور تیز رفتار گاڑیوں کو چلانے والے ڈرائیور حضرات جب یہ سنیں گے تو وہ سوچیں گے کہ اس صوبے کا گورنر اگر گاڑیوں ڈمپروں کے آگے آ کے کھڑا ہوگا تو اب ہمیں احتیاط سے ڈمپر اور گاڑیاں اور ٹینکر چلانے چاہیے. لیکن میرے اس بیان پر ڈمپر ایسوسی ایشن، ٹینکر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے اور کچھ سیاسی رہنماؤں نے میرا مذاق اڑایا. میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ چاہے یہ بچہ پختون ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، یہ سارے اس شہر، اس صوبے میں رہنے والے بچے
ہمارے بچے ہیں، جو قتل کیے شہید کیے جا رہے ہمارے بزرگ ہیں. میری نظر میں کسی کی قومیت کے حساب سے بات نہیں کرتے، لیکن ہمارے سیاسی رہنماؤں نے اس کو مذاق بنا دیا. سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے گورنر سندھ کے اس اقدامات اور ان بیانات کا مذاق اڑایا گیا. آج اسی لیے مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کے بعد کئی سو لوگ ایکسیڈنٹ میں کچلے گئے اور ان کی جانیں چلی. اگر اسے سیریس لیا جاتا، ڈمپر ایسوسی ایشن، میں ان کی بات نہیں کرتا جو کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے اس شہر کے سیاسی ساحلی پٹیوں سے یہاں سے سامان لے کر پورٹ سے دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں. میں ان ڈمپر مافیاز کی بات کرتا ہوں جو کہ انلیگل امیگرنٹ ہیں، بغیر نمبر پلیٹ والے ڈمپر چلا رہے ہیں، بغیر لائسنس کے گاڑیاں چلا رہے ہیں. انہوں نے اب ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اور اس کا عذاب اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام تھے، ایک ایسا واقعہ ہوا، اونٹنی کے پیر کاٹے گئے، پوری قوم پر عذاب آیا، پوری قوم پر عذاب آیا. اب پوچھو کہ اس خون کا، اس لہو کا کس کے دامن پر ہم تلاش کریں کہ ایک نومولود بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، 6 دن پہلے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو اور اسے کچل دیا گیا. اور اگر اس پر بھی بات کریں تو بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، اس ملک میں ویسے ہی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس ملک میں ویسے ہی معاشی بحران ہے. اگر میں اور میری پارٹی اس شہر کی رونقوں کے لیے، تاکہ لوگوں کا کاروبار چل سکے، اگر شہریوں پر جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس چل کر جا رہے ہیں تاکہ عید پر ریسٹورنٹ والے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکیں، ایک سحری اور افطار، یہ تو ہمارے مذہبی تہوار ہے، یہ تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے. سوچے سحری اور افطار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سحری اور افطار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سحری میں میرے ہی لوگوں نے اگر پھول جڑیوں کا اہتمام کیا تو آج سے میں اس اسماعیل جو کہ ابھی اس دنیا میں آنا تھا، اس کی شہادت اور گل رحمان صاحب کی بیٹی کی شہادت اور عبد الرزاق بھائی کے بھائی کی شہادت پر میں نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اب کوئی سحری نہ ہم رکھیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی پھول ڈالے گا، کیونکہ اور میرے گورنر ہاؤس میں آنے والے تمام جو افطار ہیں وہ میں ان 3 شہیدوں کے نام کروں. ان کے سال ثواب کے لیے ہم دعا کرائیں گے، ان کے درجات کی دعا کرائیں گے. لیکن کان کھول کر سن لیں، یہ یتیموں کا شہر نہیں ہے، یہ لاوارثوں کا شہر نہیں ہے. اس پر سیاست نہ کریں. ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے اس شہر کے امیر جماعت اسلامی منیب صاحب سے بھی بات کی. میں نے یہاں آنے سے پہلے شاہی سید صاحب سے بھی بات کی. میں نے یہاں آنے سے پہلے راشد سومرو صاحب سے بھی بات کی، اور میں نے 2-3 بار ٹیلی فون ملایا، مصروفیت ہوگی، آفاق احمد بھائی کو بھی فون کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں، اور میں کل پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی فون کروں گا، ایم کیو ایم کے دوستوں سے بھی بات کریں گے.
کہ عید کے بعد میں گورنر ہاؤس میں ان تمام لواحقین کو، تمام میڈیا کے دوستوں کو اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو بلاؤں گا اور ہم اس پر آل پارٹی کانفرنس کریں گے۔ ایجنڈا ایک ہوگا کہ کراچی کے رہنے والے تمام قومیت کے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں، اس کا خون اور اس کا حساب کون دے گا۔ اگر یہ سیاسی جماعتیں اس کا جواب نہیں دے سکتی، اس کا حل نہیں نکال سکتی، تو پھر سبھی کو اپنی یہ دکانیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ سیاست لوگوں کے لیے ہوتی ہے، سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے حقوق کے لیے ہوتی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ سیاست ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف الزام لگانے کے لیے۔ اگر اس شہر کے ٹریفک کو میں نے کہا میرے کنٹرول میں دے دیں، ایک ہفتے کے لیے دے دیں، اس کے بعد اگر کوئی ڈمپر، ٹینکر اور حادثات میں ہو، اس کی ذمہ داری میں قبول کروں۔ درست یا غلط؟ درست۔ اگر میں مانگ رہا ہوں اور روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ ہیوی ٹریفک، ڈی آئی جی ٹریفک صاحب، آپ اگر کراچی میں لانا بند کر دیں، ناردرن بائی پاس سے جائے، یہ ٹریفک رات میں اور جو اس سے منسلک روڈ ہے اس پر چلے، کیا ضرورت ہے کہ آپ لیاقت آباد اور سینٹرل سے اس کو گزارے تاکہ وہ لوگوں کو رونتے ہوئے چلا جائے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جواب دیں آ کر۔ سارے بڑے بڑے ہائی ویز اوپر سے کنیکٹ ہوئے ہوئے آپس کے اندر، اگر وہاں لائٹ نہیں لگی ہوئی تو لائٹ لگائیں۔ اگر وہاں لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کے مال اور اس کو لوٹا جاتا ہے، وہاں سیکیورٹی دے۔ باقی لوگوں کو، انفورسمنٹ اداروں کو کہیں، لیکن اپنی آسانی کے لیے اس ہیوی ٹریفک کو نیشنل ہائی وے بھیجنے کے بجائے، سپر ہائی وے پہ ناردرن بائی پاس سے کنیکٹ کرنے کے بجائے اور بڑی گاڑیوں کو لیاری ایکسپریس وے سے گزارنے کے بجائے، اگر میں این ایچ اے کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کا کرایہ 30 روپے سے 70 روپے کر دیا ہے تاکہ لوگ شہر میں داخل ہوں، 30 روپے کو 10 روپے پہ لائے تاکہ بڑی گاڑیاں وہاں سے گزریں۔ اب ایسے نہیں چلے گا کہ یہ جنازے اٹھاتے رہیں۔ ہم کب تک اس شہر کی جنازے کندھوں پر اٹھائیں اور اس شہر کی بدنامی اپنے ذمے لیں؟ نہ اختیار ہے، نہ وسائل ہیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر معصوم لوگ جن کو نہیں پتا، وہ نیچے لکھتے ہیں کہ گورنر صاحب آپ یہ سب کام کیوں نہیں کرتے؟ ارے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میرے پاس انتظامی اختیار ہے، نہ میرے پاس مالی اختیار ہے، نہ میں کوئی وسائل آپ کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں۔ اس کے باوجود 18ویں ترمیم کے بے اختیار گورنر کے باوجود میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں نے اپنے ذاتی اور دوستوں کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے گورنر ہاؤس میں 50,000 لوگوں کو آئی ٹی کی مفت تعلیم دلوا رہا ہوں، بغیر اختیار کے 10 لاکھ لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوشن کرائی، لوگوں میں مفت موٹر سائیکلیں بانٹی 15,000 سے زائد، لوگوں میں فری سولر سسٹم بانٹے بغیر اختیارات کے اور بغیر وسائل کے، 15,000 لیپ ٹاپس۔ گورنر ہاؤس کا دروازہ جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا، جب سے آج تک کھلا ہوا ہے۔ یہ ہے میرے اختیارات جن کو میں نے استعمال کیا ہے۔ آئے مجھے انتظامی اختیار دیں، آئے مجھے وسائل دیں، میں روڈ راستے بنانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آج میں اپنے تمام یو سیز کے نمائندوں کو
چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کم از کم وہ روڈ جہاں پر کھڈے ہیں، جہاں پر گاڑیاں اس میں گر جاتی ہیں، ایسے روڈ نکال لیں جہاں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ لسٹ لے آئیں گورنر ہاؤس میں اپنی ذاتی پیسوں سے ان کھڈوں کو بھروانے کے لیے تیار ہوں، اپنے ذاتی پیسوں سے میں ان کے پیچز لگانے کے لیے تیار ہوں۔ آج سے میں عید کے بعد خود کھڑا ہو کر جہاں جہاں اشد ضرورت ہے اپنے ذاتی پیسوں سے کام کرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہیں کرتا انتظار جاؤ، میں نہیں کرتا سیاسی بیانات کا۔ آج میں نے کہہ دیا ہے میئر کو بھی کہ تمہیں مجھے جواب دہ نہیں ہونا، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ آج سے میں تمہارے کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، تمہیں غریب عوام کو جواب دینا ہونا ہے۔ میں اپنی پارٹی، اپنی تنظیم سے بھی کہوں گا کہ میئر کا کوئی جواب نہ دے۔ میں نے آج کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کیا، وہ اپنے رب کو جواب دے، اور جواب دینا ہی اس کو رب کو ہے۔ سیاسی کھیل نہیں کھیلو، ویوز حاصل کرنے کے لیے، میڈیا پہ کوریج حاصل کرنے کے لیے غریب عوام کو نہ گمراہ کرو اور نہ ان کا دل دکھاؤ۔ نہیں کام کرتے نہ کرو، کرتے ہو تو تمہیں اللہ نے اس منصب پر بٹھایا ہے۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم چھوٹے ہو میرے، تم اپنے بڑے منصب پر جس کو اللہ نے عزت دی ہو، تم کئی دنوں سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ معاف کیا تمہیں میں نے، اڑاؤ اور مذاق، لیکن میری عوام کا مذاق نہ اڑاؤ، اس مظلوم اور معصوم عوام کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ تمہیں جواب اللہ کو دینا ہے، مجھے بھی جواب اللہ کو۔ لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے منصب پر بیٹھ کر اس منصب کا جتنا جائز استعمال اپنے لوگوں کے لیے کر سکوں میں کر رہا ہوں۔ میرے صحافی بھائی بھی گواہ ہیں اس بات کی، میری عوام بھی گواہ ہے اس بات کی، لیکن سارے کے سارے الزامات اس گورنر پر اور تم سب چیزوں سے بری الذمہ، کس بات کے لیے؟ کون سا احسان ہے؟ ایک یہی ہے نا کہ کیا ہم اس گورنر کو ہٹا سکتے ہیں؟ اس گورنر کو ہٹانے کا اختیار ہے تمہارے پاس، جاؤ ہٹا دو، جاؤ ہٹا دو، لیکن میری آواز روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ میں اس سے 100 گنا زیادہ اپنی مظلوم آواز کی، عوام کی آواز اٹھاؤں گا۔ میں اس سے 100 گنا نہیں، 1,00,000 گنا میں اپنے اس گل رحمان کی آواز بن کے اٹھاؤں گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ میں عبدالرزاق کی آواز بن کے کھڑا ہوں گا، میری تنظیم، میری پارٹی اس کی آواز بن کر کھڑی ہوگی، ہمارے ایم این ایس، ایم پی ایس ان کی آواز بن کر کھڑے ہوں گے۔ اب یہ مذاق نہیں چلے گا، کوئی مذاق نہ کرے، لیکن میری اس شہر اور اس صوبے کی عوام کو بھی سوچنا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھے میرے دوستوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ ضرور سوچے کہ اختیار کس کے پاس ہے، کون اختیار کا استعمال نہیں کر رہا، اور کون اختیار نہ ہونے کے باوجود آج ابھی میں جس قبرستان میں ہو کر آیا ہوں، آپ پوچھیں، یہ بھائی ہمارے ساتھ تھے، رات میں تو کوئی اس قبرستان میں نہیں جا سکتا۔ میں ابھی وہ ویڈیو ریلیز کروں گا، وہ ویڈیو ریلیز کروں گا کہ 2 کلومیٹر تک میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اندر سے سیٹ پکڑ کے بیٹھا تھا، اتنی گاڑی اچکولے مار رہی تھی، اندھیری، لائٹ بلب ایک نہیں تھا۔ ٹاؤن والوں نے منع کیا، علاقے کی پولیس نے منع کیا، تمام لوگوں نے کہا کہ گورنر وہاں نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا میں جاؤں گا، اور میں ہو کر آیا۔ عبد القیوم اور زینب اور اسماعیل کی قبر پر میں نے جا کے فاتحہ پڑھی، میں نے جا کر وہاں ان کے درجات کی دعا کی، لیکن نہ یہ زینب کی شہادت اور نہ یہ اسماعیل بچے کی شہادت
न अब्दुल कय्यूम, यहीं से इस शहर की आवाज उठाने का मैं ऐलान करता हूं आज इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी सियासी जमात के लिए नहीं चाहिए। कोई वोट न दे हमें, कोई हमारी तारीफ न करे, लेकिन इस शहर के रोड रास्तों और इस शहर के डंपर और टैंकर के तले कुचले जाने वाले मेरे भाई और बहनों के लिए आवाज चाहिए। दोगे या नहीं दोगे मेरा साथ? दोगे या नहीं दोगे? हमें एक साथ आवाज उठानी है और इंशाअल्लाह ताला जब कमर कस लोगे, खड़े हो जाओगे, तो खुदा की कसम किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे बच्चों को बेगुनाह कुचले। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो तुम्हारे डर खौफ से, अल्लाह के डर खौफ से उसकी टांगें कांपेंगी और वो 24 घंटे डबल ड्यूटी नहीं करेगा, बल्कि वो 8-9 घंटे गाड़ी चलाकर इस खौफ में जाकर नींद पूरी करेगा कि इस शहर की आवाम रोडों पर उसका सामना करेंगी। मैंने आज तक अपने नौजवानों को कानून हाथ में लेने का नहीं कहा। मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। मैं अपने नौजवानों को कानून हाथ में लेकर जेलों में नहीं डलवाना चाहता। उसके लिए मैं खुद काफी हूं। मैं अपने नौजवानों को किसी गाड़ी को आग लगाने का नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम लोग एक होगे, तुम लोग एक जज्बे से होगे, तो तुम्हारा खौफ ही इनको रोकेगा। हमें तुम्हारे खौफ से रोकना है, तुम्हें गाड़ी जलाकर खौफ नहीं दिलाना। मैं अपने बच्चों को हाथ में कलशन कोफ देने का नहीं कहूंगा, मैं कलम देने की बात करने वाला आदमी हूं। इसीलिए 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में आईटी की तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस शहर के बच्चे, इस तालियां कोई नहीं बजाएगा। हम इन शहीदों के घर आए हैं। मैंने इसीलिए कहा था पहले कि ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज मैं इफ्तार पर इस घराने का जिक्र करते हुए आंसुओं से रोया हूं, आपदीदा हुआ हूं। अरबाब भाई, हमारी बेबसी का फायदा ना उठाओ, हमारी मजबूरियों का फायदा ना उठाओ, हमारी शराफत का फायदा ना उठाओ। हमें आता है, फिर हमें आता है सीधा करना रोड रास्तों को भी, और इस शहर के नौमौलूद बदमाशों को भी सीधा करना आता है। फिर ना कहना कि वही MQM लौट आई। फिर ना कहना कि ये खुद ही हिसाब किताब कर रहे हैं। मैं किसी सूरत में ना उस MQM को लाना चाहता हूं और ना हिसाब किताब इन नौजवानों के हाथ में देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तिदार है, वो कानून और कवायद पर अमल दरामद कराएं। मैं सियासी तनकीद आज नहीं करूंगा। मैं अपने तमाम अरबाब इख्तियार को, अपने भाइयों को हाथ जोड़ के कहता, खुदारा कवानीन पर, कवायद पर अमल कराएं। आपके लोग रोडों पर होने चाहिए, आपके लोग इन लवाहिकीन के घरों पे होने चाहिए। आप तमाम टैंकर और डंपर एसोसिएशन से कहें, उनके मालकान से कहें, वरना हुकूमत खुद चलकर इन लवाहिकीन के आंसू पूछे, इनके लिए मुआवजे का ऐलान करे, इनके घर आए, ताज़ियत करे। आए भी होंगे और आए, बार बार आए, ताकि इनके कुछ आंसू पुछ सकें। हम सबको ही मिलकर
इनके जख्मों पर मरहम रखना है और वो मरहम हमारे आपके आने से रखा जाए।